الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. عزیز طلبہ، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے بارے میں 3-4 درس میں میں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم اور زکوٰۃ سے ہونے والی آمدنی کن لوگوں پر خرچ کریں گے، کون اس کے لینے کے مستحق ہوتے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. صدقات یعنی زکوٰۃ کی مال صرف فقراء اور مساکین اور اس پر کام کرنے والے اور مؤلفۃ القلوب کے لیے اور گردنوں کی آزاد کرنے کے لیے اور جو ہے مقروض لوگوں کے لیے اور فی سبیل اللہ اور ابن السبیل کے لیے ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انما کے ساتھ حصر کر کے بتایا کہ زکوٰۃ کی رقم انہی 8 مدوں میں خرچ کی جا سکتی ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ایک تو فقیر اور دوسرے مسکین، فقراء اور مساکین کے اوپر یہ خرچ کر سکتے ہیں. اور فقراء اور مساکین میں کئی اعتبار سے علماء کرام نے فرق کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ ہو، کوئی ذریعہ ہو، لیکن اتنی آمدنی اور اتنی کمائی نہ ہوتی ہو جس سے وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے سال بھر کے اخراجات کو پورا کر پاتا ہو. جیسے تم لوگ سورہ کہف میں پڑھے ہوں گے، ایسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں یہ ہے کہ ایک کشتی پر دونوں بیٹھ کر کے چلے، تو خضر علیہ السلام نے کشتی کی ایک پٹرا جو ہے اکھاڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کرایہ بھی نہیں دیا، ویسے کشتی پر بیٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی. اس میں یہ ہے کہ یہ کشتی یہ مسکینوں کی تھی، ہاں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے مالک مسکین تھے تو کشتی کے تو مالک ہی ہیں، اس سے وہ کماتے تھے، کچھ کرایہ لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مسکین کہا گیا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جن کے پاس کچھ کمانے کا ذریعہ ہو مگر اتنی آمدنی نہ ہوتی ہو اس سے جس سے ان کا ان کے بال بچوں کا سال بھر کا خرچ پورا ہو جاتا ہو، تو ایسے کو مسکین کہتے ہیں. اور جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے اور بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے مگر اتنا نہیں کما پاتا ہے جس سے اخراجات پورے ہو جائیں، تو اس کو فقیر کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ وارد ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو 1 لقمہ 2 لقمہ پا کر کے واپس چلا جائے. جیسے آتے ہیں نا کچھ فقیر مانگنے کے لیے، ہر دروازے پر 2 روپیہ 1 روپیہ دے دو تو چلے جاتے ہیں. گھر میں سے تھوڑا سا کھانا دے دیا لے کے چلے جاتے ہیں. دیہاتوں میں کچھ غلہ دے دیتے ہیں، چاول دے دیا، گیہوں دے دیا، لے کے واپس چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین یہ نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو دیکھنے میں صاف ستھرا پہنے ہوئے ہو اور مسکین نہ لگتا ہو مگر بیچارے کی مالی حالت خراب ہے، یعنی گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں رہتا، بہت پریشانی رہتی ہے، مگر سب سے مانگتا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور مسکینوں کی طرح چہرہ بنا کے کپڑا پھٹا گندا پہن کر کے نہیں گھومتا ہے، جو کچھ بھی ہے پانی سے دھو لیتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو غریب سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس کو غریب مسکین نہیں سمجھتے. تو اس کو جو ہے مسکین حقیقت میں کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے فقر و مسکنت کو چھپائے ہوئے ہے اور سفید پوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ تعاون کرنا چاہیے. تو بہرحال علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ فقراء اور مساکین وہ لوگ ہیں
جن کے پاس نہ تو نقد اتنے پیسے ہوں سونے چاندی کی شکل میں اتنی رقم ہو، اور نہ ہی آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ان کا اور ان کے بال بچوں کا سال بھر کا خرچہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے وہ اپنے اور بال بچوں کے اخراجات کو سال بھر نباہ لے جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو یہ فقیر نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہٹا کٹا تندرست آدمی ہے اور محنت مزدوری کر کے اتنا کما لیتا ہے کہ اس کے گھر کوئی پریشانی نہیں ہوتے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، گھر ٹھیک ٹھاک ہے ہر اعتبار سے، تو یہ بھی فقیر مسکین نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بڑی جائیداد نہیں ہے، لیکن وہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، اچھی نوکری ہے، تنخواہ اتنی ملتی ہے جس سے سال بھر اس کا خرچہ چلتا رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ بھی مسکین نہیں ہے۔ کسی کے پاس کارخانہ ہے، اس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کا خرچہ چلتا ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ اگرچہ جو بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، بہت زیادہ سونے چاندی جمع کر کے نہیں رکھا ہے، مگر خرچے میں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، سب گھر کا خرچہ بال بچوں کا خرچہ چلتا رہتا ہے، تو یہ مسکین نہیں ہے۔ البتہ جس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، تو بھلے نوکری کر رہا ہے پھر بھی وہ مسکین ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں، 1000-2000 روپیہ 2500 روپیہ بیچاروں کی مزدوری ہے، 8-10 بچے بیوی یہ وہ خرچہ ہے، ان کا خرچہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں، تو ایسے لوگ مسکین ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس 2-4 بیگھے زمین ہوتی ہے، تھوڑا غلہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر اس سے ان کا سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ مسکین لوگ ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ ایسے اور لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں مگر اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں۔ لڑکے کی فیس دینی ہوئی تو فیس بھر کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، کہیں اچھی طرح داخلہ لینا ہوا تو پیسہ ہی نہیں ہے، بیمار ہو گیا کوئی تو پیسہ نہیں ہے، 2-4 روپے ہی کا مسئلہ ہے، خرچہ تو اتنا چلتا ہے، لیکن کوئی بڑی 5,000 روپے 20,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارے کے پاس نہیں ہے، تو ایسے صورت میں یہ بھی غریب ہے، یہ بھی مسکین اور فقیر ہے۔ تو بہرحال ایسے حضرات فقراء اور مساکین جو ہیں وہ جو ہے صدقے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس کفایت بھر کی آمدنی ہے، چاہے جس طریقے سے ہے، تو ایسی صورت میں وہ فقیر مسکین نہیں ہے، ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو قربان کرنا ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور جو ہے اگر ایسا آدمی آپ کو مانگے، آپ سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آئے کہ ہم کو بھی دے دیجیے، اور لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ کھا کما رہا ہے، کوئی اس کے پاس پریشانی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو، اور جو مستحق نہیں ہے ویسے زکوٰۃ کی رقم لیتا ہے اور زکوٰۃ سے کھاتا پیتا ہے، تو اس کے لیے حدیثوں میں بہت وعید وارد ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جو ہے بلا ضرورت اور استحقاق کے لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو قیامت کے روز جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، اب گوشت اس کی بنا پر ختم ہو جائے گا۔ ظاہر کتنی بڑی بے عزتی اور کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ چہرے پر گوشت ہی نہ رہ جائے، تو یہ کیوں ایسا عذاب یا ایسی سزا قیامت کے روز دی جائے گی؟ اس بات سے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا مگر رسید لے کے نکل گیا مانگنے کے لیے، اور میرا گھر جل گیا ہے اور یہ ہو گیا ویسا ہو گیا، جھوٹا بہانہ کر کے اور چندہ لا کے خوب ٹھاٹ سے کھا پی رہا ہے، تو ایسے ہوگا۔ یا ویسے ہی جو ہے ہیلا بہانہ کر کے جا کے مانگ رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے مال کو زیادہ مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے، اس کے پاس خرچے بھر کے لیے ہے، لیکن کس لیے مانگتا ہے؟ تاکہ میں بھی بڑا سیٹھ بن جاؤں، میرے پاس بھی بینک بیلنس خوب زیادہ ہو جائے، تو اس واسطے وہ مانگتا ہے، تو یہ جہنم کے آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے۔ آپ دیکھو انگارہ رہتا ہے نا آگ میں، تو انگارے مانگتا ہے۔ اب چاہیے زیادہ مانگے چاہے کم مانگے، اس کی مرضی، زیادہ ایسے چندہ کرو گے مانگو گے تو زیادہ آگ کا انگارہ جمع کر لو گے اور جلو گے اسی میں، اور کم کرو گے تو کم ہو جائے گا، تو یہ کہا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے،
جس کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے مگر پھر بھی مانگ رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اور دیکھیں اگر مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو ویسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کسی وقت اس کے بچے کی شادی کا موقع آ گیا اور اتنی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں جس سے آسانی کے ساتھ شادی کر سکیں، بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کی مدد کر سکتے کہ نہیں؟ مدد کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم سے غریب بچے کی فیس دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ کتاب نہیں ہے، اس کے لیے خرید کے کتاب دے سکتے کہ نہیں؟ کتاب دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہر طریقے سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایسا شخص آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے، رسید لے کر کے پہنچتا ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے کہ امیر ہے، غریب ہے، کہیں بہار سے آیا، بنگال سے آیا، یو پی سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجہور الحال ہے مگر مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، نصیحت کی کہ دیکھو زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کو مقرر کر دیا ہے، یہی مستحق ہیں، انہیں کو لینا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو نہیں لینا چاہیے۔ اس نے کہا مولانا عاجز صاحب، فلاں صاحب، میں اس کا مستحق ہوں، مجھ کو دے دیجیے۔ تو ایسی صورت میں یہ نصیحت کرنے کے بعد میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری ہوگی، اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے کچھ سوال کرنے کے لیے، کچھ مدد فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو موٹے موٹے اور تندرست نظر آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن دیکھو اس میں مالدار کا حصہ نہیں ہے، مالدار کو اس میں سے نہیں لینا چاہیے، اور ایسا مضبوط آدمی جو کما سکتا ہو اور کما کے اپنے گھر کے اخراجات چلا سکتا ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کا بھی اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ نے پہلے یہ نصیحت کر دی کہ دیکھو مالدار کا اس میں حصہ نہیں ہے، اور ایسے ہی جو مضبوط اور کمانے کے لائق ہے اور کما سکتا ہے، کماتا ہے، جس سے بال بچوں کا خرچ چل جاتا ہے، اس کا بھی اس میں حق نہیں ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دے دیں، اس کا مطلب ہوگا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں مالدار نہیں ہوں اور میری کمائی سے میرے گھر والوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو تم جانو اگر چاہو تو میں دے دوں تم کو۔ تو دیکھیے آپ نے میں ذرا شبہ محسوس کیا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، شکل و صورت دے کر کے، موٹا ہٹا کاٹا دے کر کے، تو یہ نصیحت کی اور کہا کہ دے دو، انہیں کہو تو میں دے دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے فقراء ہیں اور مساکین ہیں، والعاملین علیہا، اور تیسرا مستحق اس پر اس سلسلے میں کام کرنے والے ہیں، یعنی جس کو اولو الامر کی طرف سے، جو حکومت کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم پورے ملک میں یا علاقے میں جا کر کے صدقہ و زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے لاؤ، اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے تم ان کی حفاظت کرو، اس کو نوٹ کرو، اندراج کرو، اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ بھئی مستحقین میں اس کو خرچ کرو اور حساب کتاب رکھو۔ تو یہی لوگ عاملین کہلاتے ہیں، کام کرنے والے زکوٰۃ کے وصولنے کا۔ اور پہلے کھجور کے باغات رہتے تھے اور کشمش وغیرہ کے باغات رہتے تھے، تو بھیجے جاتے تھے، وہ جا کر کے اندازہ کرتے تھے اس باغ میں کتنے کھجور پیدا ہوں گے، یہ سب بھی کام کرتے تھے۔ جہاں جہاں بکریاں رہتی تھیں لوگوں کی، وہاں جا کر کے گن کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ ایسے اور چیز تو یہ سب عاملین کے اندر داخل ہیں، تو تنخواہ کے طور پر ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اور تنخواہ کتنی دینی چاہیے؟ جتنا اس قسم کے کام پر سماج میں، وہاں کے معاشرے میں تنخواہ دی جاتی ہے اتنے ہی تنخواہ دینی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایک تو مدرسوں کی طرف سے یہاں کہاں سے چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ 50-50 لے رہا ہے، یعنی 50-100 روپیہ اگر اس کو چندہ ملا تو 50 اس کی جیب میں گیا اور 50 مدرسے میں جائے گا۔ کوئی 60% لے رہا ہے اور 20% 25% تو لوگ بہت لے رہے ہیں۔ بھائی دیکھو کیا یہ اجرت المثل ہے؟ اس قسم کے لوگوں کو اتنی مزدوری ملتی ہے، اگر یہ آدمی دوسرا کام کرے گا آپ کے گھر تو کتنی تنخواہ دیں گے؟ جامعہ سلفیہ والوں نے تو ایسا کیا ہے کہ جو ان کے مدرسین پڑھاتے ہیں، رمضان میں جب چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو رمضان میں ان کے یہاں چھٹی رہتی ہے، چھٹی کی تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے، ایک تنخواہ ان کو اور دے دیتے ہیں، بھائی دیکھو سال بھر تم کو 1 مہینے کی مزدوری یا اس کی تنخواہ اتنی ملتی ہے، 1 مہینہ اور تم کام کیے اپنی چھٹی میں بھی تو ایک تنخواہ اور لے لو، یہ سب سے مناسب ہے۔
لیکن آج مدرسے والے کیا کہتے ہیں، اب ایسے بھیجو تو کوئی چندہ کرنے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے، 5,000 روپے میں 4,000 روپے میں جائیں گے، یہاں سے جو ہے وہاں تک گھومیں گے اور جو ہے سیٹھ صاحب کی گھڑکی سنیں گے اور ان کی اور ان کی بے عزتی سنیں گے، ہم بے عزتی کرانے نہیں جائیں گے، ہم اتنا لیں گے اتنا لیں گے، ویسے مجبوری ہے۔ تو بہرحال دونوں کو سوچنا چاہیے، اور کبھی کبھی تنخواہ مقرر کر دو تو بہت تھوڑا سا چندہ کر کے لاتے ہیں اور نہ کچھ ملا ہی نہیں، ایسے گھوم ڈال کے چلے آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو بتایا کہ جتنی ان کی تنخواہ رہتی ہے اس سے کم ہی لے کر کے آتے ہیں، یعنی مدرسے سے دینا پڑتا ہے الٹے۔ تو یہ سب بھائی چندہ کرنے والوں کی اپنی یا تو صلاحیت نہیں ہے اور یا بے ایمانی اور جو ہے کاہلی اور سستی ہے اس کام میں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کے مستحقین میں سے جو لوگ اس کے وصولی کا کام کرتے ہیں، جو اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تقسیم کا کام کرتے ہیں، وہ بطور تنخواہ اس میں سے لے سکتے ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور سے ایک شخص کو اس کام کے لیے رکھتا ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیے اور فقراء مساکین میں تقسیم کر دیجیے، جیسے ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے اور کافی اس کے پاس آمدنی ہے اور کئی لاکھ اس کے جو ہے زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو رکھ دیا رمضان بھر، دیکھو تو میں ہماری دکان کا حساب کر کے لاؤ، کارخانے کا حساب کر کے لاؤ، زمین کا سب کر کے دیکھو تو کتنی پراپرٹی ہمارے پاس ہوتی ہے جو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور صاحب مہینہ بھر آئیں گے لوگ دینے کے لیے جو ہے چندہ اور صدقہ خیرات وغیرہ، اپنے محلے اور شہر میں بھی ذرا دیکھو کون کون مستحق ہیں، ان سب تک پہنچاؤ، ان سب کو دو۔ روزانہ وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے جو بھی آتا ہے اس کا پرچہ کاٹا، اس کی رسید کاٹے، اس کے رسید کاٹے، دیا دیا حساب کیا حساب، تو اس کی تنخواہ کون دے گا؟ اس کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دیں گے یا سیٹھ صاحب اپنے پاس سے دیں گے؟ ایسے آدمی کی تنخواہ سیٹھ صاحب کو اپنے پاس سے دینی چاہیے، یعنی جس کا کام کیا ہے اس کو دینا چاہیے، ایسے زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ ایک تو ولی امر نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے اور کام جو یہ کیا ہے اس نے اس کا خالی کام کیا ہے، اس واسطے یہ مزدوری دے گا اور سارے لوگ مزدوری نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں اس میں بتایا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تو مؤلفۃ القلوب کا بھی اس میں حق ہوتا ہے اور انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں؟ مؤلفۃ القلوب وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے اور ان کی بیت المال سے مدد نہ کی جائے تو کہیں پھر پھسل کر کے ادھر ہی نہ چلے جائیں۔ نیا نیا کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے، ذرا کھاتا پیتا اچھا آدمی تھا، اب یہاں مسلمان ہوا تو سب جائیداد زمین تو چھوٹ گئی، اب یہاں آیا ہے تو یہ ہے کہ اگر اس کی اچھی مدد نہیں کی گئی اور جیسے کھاتا پیتا تھا ویسے نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جدھر سے آیا تھا کفر سے وہ کفر کی طرف پھر لوٹ جائے، مرتد ہو جائے، تو ایسے کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، یعنی تالیف قلب، اس کے دل کو مسلمانوں سے مانوس کرنے اور اسلام پر قائم رکھنے کے لیے یہ رقم دی جاتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ ادھر جانے نہ پائے۔ آہستہ آہستہ پڑھتے ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں اور اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا تو چاہے غریب بھی رہے گا تو بھی نہیں جائے گا ادھر۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ کافر کہ جس کے بارے میں امید ہو کہ اگر اس کے ہم کچھ تعاون کریں گے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی کچھ مدد کریں گے تو ایمان لے آئے گا، اسلام قبول کر لے گا، اس کو بھی مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عیسائی جو ہے آج اس قسم کا کام بہت کر رہے ہیں، جگہ جگہ جہاں غریب علاقہ ہے تو وہاں جاتے ہیں، وہ اسکول قائم کرتے ہیں، اسپتال قائم کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو جو خوب پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے پا کر کے لوگ پھر ایسا ایسا عیسائی ہو جاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو کچھ ضعیف الایمان مسلمان بھی پھسل جاتے ہیں۔ تو ایسے آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے یہ کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ایسا کام کر سکتے ہیں، جو پھسلنے والے ہوں ان کو روک سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہو کہ اگر ہم پیسے دیں گے تو بیٹھیں گے سمجھانے سے جو ہے وہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ان کا میدان کچھ ادھر نظر آتا ہے تو ایمان قبول کر لیں گے، تو ایسے لوگ مؤلفۃ القلوب کہلاتے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ ایسے کافر ہوتے ہیں
جو اپنے علاقے میں بڑے اثر و رسوخ رکھتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اگر ان کی مسلمان کچھ جو ہے مدد نہ کریں، ان کو کچھ دیں وہ نہیں، تو کبھی کبھی غنڈہ گردی شروع کر دیتے ہیں اور فساد کرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی کچھ زکوٰۃ کی رقم سے دینے کی گنجائش ہے۔ یہ لوگ بھی مؤلفۃ القلوب کے اندر داخل ہیں۔ والرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، گردن کیا ہے، گردن پکڑ کے کہیں باندھا ہوا تھا آزاد کر دیا، یعنی جو غلام لوگ ہوتے ہیں تو اب غلام تو ماشاءاللہ نہیں ہے، لیکن غلام کو خرید کر کے آزاد کر دینا، غلامی کی زنجیر میں جو جکڑا ہوا تھا اس کی گردن کو اس زنجیر سے آزاد کر دینا، اس کو کہتے ہیں رقاب۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، پہلے جو غلام ہوتے تھے تو کبھی کبھی وہ مکاتبہ کر لیتے تھے، یعنی اپنے مالک سے یہ طے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہماری قیمت جو تم نے دے کے خریدی ہے 40,000 روپے میں مجھ کو خرید کے لائے تھے، تو میں تم کو 40,000 دے دوں گا کما کر کے اور مجھ کو آزاد کر دو۔ تو کہتا ہے 40، اچھا چلو دے دو، یا 50,000 مانگتا ہے تو طے کر لیتے ہیں دونوں کہ اتنا دیں گے۔ اب یہ بیچارہ خود سے محنت کر کے کچھ کما کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی رقم ہوتی تو نہیں دے پاتا ہے، 1 سال 2 سال کی جو بھی مدت مقرر کی ہو، تو پھر وہ چندہ کرنے لگتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں تاکہ یہ دے کر کے آزاد ہو جائے اور غلام نہ رہے۔ ابھی بہت سارے مسلمان بیچارے بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، بے گناہ جیل میں پھنسا دیا ہے لوگوں نے، اور ان کو بڑے بڑے وہ دفعات لگا دیے ہیں اور بیچارے وہاں پر سڑ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پولیس والوں کو دے کر کے یا وکیل رکھ کر کے جو ہے اپنا کیس ختم کرائیں اور نکل کر کے جیل سے آئیں، اپنے بال بچوں کو دیکھیں۔ تو ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اور ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو بیچارے غلام کی طرح جیل میں بند ہیں، ان کو آزاد کرانا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے چھڑانے کے لیے یا ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے یا ان کے بال بچوں کو اگر پریشانی ہے تو ان کی مدد کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور چھٹواں جو ہے مقروض ہے۔ مقروض کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے کہ آدمی غریب آدمی ہے اور کوئی ضرورت آ گئی، بچے کی شادی کرنی ہے، فیس دینا ہے، یہ ہے وہ، کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس نے قرضہ لے لیا، قرضہ لے کر کے بچہ بیمار تھا علاج کرا لیا، قرضہ لے کر کے فیس دے دیا، کچھ کیا، لیکن اب اس کی کمائی میں اتنی برکت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کر دے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ قرضہ ادا کر کے چھٹکارا پا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 فریق میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو 2 آدمی جب لڑ رہے ہیں یا 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں کسی بھی معاملے میں، کچھ کھیت کے بارے میں، کسی زمین جائیداد کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کوئی مفید چیز ہے کیا؟ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ کہیں لاٹھی چلے گی، بندوق چلائیں گے، گولی چلے گی تو 2 چار مر جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا کہ دیکھو کیا تم لوگ یار اتنی سی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، یہ کیا قیمت ہے اس کی؟ اتنی قیمت ہے، اچھا تو بھیا ان میں سے ایک آدمی میں وہ ڈال دیتا ہوں اور ایک جس کے حصے میں جو ہے آئے گا تو وہ لے لے گا، اور دوسرے کا اتنا پیسہ میں دے دوں گا، تو پیسہ میں دے دوں گا، تم لوگ جھگڑا ختم کرو۔ اب یہ پیسہ 10,000 20,000 ہوا، اس کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے لے کر کے اس کو اتنا پیسہ دے سکتا ہے تاکہ یہ صلح صفائی کا کام مکمل ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو جو ہے یہ مقروض بھی جس نے اپنے پاس سے لے کر کے یا کہیں سے قرضہ لے کر کے دیا ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور قرضہ جو ہے جب مقروض کو، تو ایک تو یہ ہے کہ خود مقروض کو دے دو، نہیں بھائی تمہارے ذمہ میں اتنا قرضہ ہے، یہ پیسے لو اور کچھ اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، کچھ قرضہ ادا کر دو، اس طرح سے دے دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پیسہ پاتے ہیں بس زیادہ کھانے پینے اور ادھر ادھر فضول خرچے میں برباد کرتے ہیں، کہتے ہیں چل تو فلاں کا 10,000 روپے مقروض ہے نا، اور دے نہیں پاتے، چل میرے ساتھ میں تیرا قرضہ دے کر کے اور کٹھا کر کے چلا آتا ہوں، تو جا کر کے جس کا مقروض ہے ڈائریکٹ اس کو بھی دیں تو بھی دے سکتے ہیں اور قرض ادا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ہی قرضہ پھنسا رہتا ہے، ایک آدمی کو آج سے 10 سال پہلے 5,000 روپیہ دیا تھا، قرضہ مانگ کر کے لے گیا تھا، مگر وہ قرضہ دے ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ غریب آدمی ہے، نہیں کچھ ہو پا رہا ہے، تو کیا کرے؟ اور ایسے ہیں تو کیا ہم یہ سوچیں کہ اس سال ہمارے پاس 10,000 زکوٰۃ میں نکل رہا ہے،
تو اس سے کہیں بھائی تمہارے ذمہ جو 5,000 ہمارا قرضہ تھا وہ میں نے کاٹ دیا اور اب تم سے نہیں مانگیں گے، تم آزاد ہو گئے، اور وہ پیسہ اپنے ذمہ رکھ لیا، وہ پیسہ اپنے ذمہ رکھ لیا، نہیں دیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی جو قرضہ جو اپنا کسی کے پاس ہو اس کا قرضہ کھٹا دیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ ایسا جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے اس طریقے سے دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا اور فقیروں کو دیا جائے گا، اس نے دیا تو ہے ہی نہیں، اس نے فقیر کو دیا نہیں، حاجت مند کو مقروض آدمی کو دیا نہیں، اس واسطے اس اپنے یہیں سے کر کے اس کا کٹوا دیا اور اپنے رجسٹر میں جو لکھا تھا کہ فلاں ہمارا اتنا قرضہ ہے وہ کاٹ دیا اور اپنے جیب ہی میں رہ گیا، اس واسطے ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں مسکین کی ضرورت اور محتاجی کا خیال کر رکھا ہے کہ اپنا جو قرضہ ڈوب رہا تھا اس کو بچانے کے لیے یہ ترکیب کی ہے، ہو سکتا ہے اپنا قرضہ جو دیا تھا ڈوب رہا تھا اس کو بچانے کے نیت سے اس نے کیا ہو، تو بھائی اس میں تو اپنا فائدہ اس نے دیکھا ہے اور دوسرے کا فائدہ نہیں رکھا، اس واسطے نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس مقروض آدمی کو رقم دے دی جائے، اور جو ہے اب وہ چاہے تو فوراً آپ کا قرضہ ادا کر دے، دوسرے کا قرضہ ہو تو اس کو دے دے، اور اگر وہ پھر قرضہ آپ کا دے دیتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو دے دیا ہے اور اس نے سوچا کہ ابھی کچھ ادھر ادھر خرچہ کرنے کے بجائے قرضہ ہے اس کو نپٹا دو، تو یہ جو ہے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو دیا نہیں، اپنے پاس ہی سے صرف رجسٹر میں کاٹ دیا، مانگنے نہیں جائیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس قسم کے اسے احتیاط کرنا چاہیے، اس قسم کے اسے احتیاط ہونا چاہیے، اور اس کو دے کر کے پھر اگر لینا ہی ہے تو پھر اس کو پہلے دے دینا چاہیے، وہ اپنی خوشی سے دے دے تو شاید قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ 6 مد ہو گئے، اور 2 مد فی سبیل اللہ کا اور ابن سبیل کا باقی رہا۔ اگر زیادہ ہو گیا وقت زیادہ ہو گیا ہو تو آج بند کر دیتے ہیں اور کل بیان کریں گے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو بیان کر دوں، کیا رائے ہے جمہور کی؟ کل بیان کریں؟ چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔